مختلف لوگ مختلف چیزوں کے طالب ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, پھر وہ ملتی نہیں ہے. اور جب وہ ملتی نہیں ہے تو ہماری کمزوری سامنے آتی ہے, کیونکہ وہ نہ ملنے کی وجہ سے ہم کمزور ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی طرف جب مجھے پہلے یہ بات سمجھ میں آئی جب میں ایب نارمل سائیکالوجی پڑھ رہا تھا. یہ آیت ہم نے ایک کیس پڑھا ایک لڑکے کا 1987 میں, وہ نیو یارک یونیورسٹی میں گیا, اس نے پی ایچ ڈی کی سائیکالوجی میں. اور اس وقت آپ کی کمپیوٹر فائلز تو تھی نہیں, اکثریت لوگ پرنٹ کر کے اپنا تھیسس دیتے تھے. تو پرنٹ کر کے اس نے جو ہے نا اپنا 400 پیج تھیسس, اس کی کاپی بھی اس نے ایکسٹرا نہیں بنائی, اس نے وہ تھیسس ڈپارٹمنٹ کو سبمٹ کیا. ڈپارٹمنٹ نے وہ پیپر گما دیا, اس کے 4 سال کا کام غائب. اس کا ہو گیا پوری طرح سے نروس بریک ڈاؤن بندے کا. وہ نیو یارک کیمپس, نیو یارک یونیورسٹی کے کیمپس میں ایسے ہی پھرتا رہتا ہے. 10-15 سال وہ پھرتا رہا ہے, وہ پھرتا رہتا ہے, کہتا ہے یہاں پر مت جانا, یہ لوگ تمہارا کام چرا لیں گے, یہ سب جھوٹ بولتے ہیں, ڈونٹ ویسٹ یور لائف, ڈونٹ اسٹڈی ہیئر. اور ہر کچھ مہینے بعد اس کو جا کے وہ مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں, کچھ ہفتے وہ رکھتے ہیں, پھر وہ ریلیز کرتے ہیں. 1-2 مہینے بعد دوبارہ کیمپس پہ آ کے دوبارہ وہ چکر لگانے شروع کر دیتا ہے. وہ کس چیز کا طالب تھا؟ ڈگری کا طالب تھا. جب وہ کام ضائع ہوا, اس کے ثمرات اس کو نظر نہیں آئے, تو وہ خود کلیپس ہو گیا. مطلوب خود چیز وہ ایسی کمزور تھی کہ وہ غائب ہو جائے, اور جب وہ مطلوب غائب ہوئی تو اس کی کمزوری بھی سامنے آ گئی. ضعف الطالب والمطلوب. یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک میں اور تم کسی کمزور چیز کے پیچھے بھاگیں گے تو ہم بھی کمزور ہی رہیں گے. بات یہ سمجھائی جا رہی ہے. ضعف الطالب, تم لوگ جھوٹے خداؤں کے پیچھے بھاگتے ہو, وہ خدا خود کمزور ہیں, ایک مکھی کا سامنا نہیں کر سکتے, تو پھر اس کی وجہ سے تم خود کمزور ہو. اور اس سے بات ایک مزید بتائی کہ بتوں کی صرف بات نہیں ہے, جس چیز کو بھی تم اپنے سامنے رکھو گے اور کہو گے مجھے یہ چاہیے, اور اس کو تم نے اتنا زیادہ فوکس کر دیا اپنا کہ اور تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا, تو پھر جب وہ چیز تمہارے سامنے نہیں ہوگی تو تمہارے اندر کیا رہ جائے گا؟ آج کل کیا ہو رہا ہے, بہت سارے لوگوں میں اتنی زیادہ شدید ڈپریشن آ رہی ہے. If I don't marry her, I will die. Yeah, if he leaves me, I will be dead. اس قسم کی ذہنیت کیا ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب. انسان کسی بھی چیز کا طالب آپ بن جائیں, آپ نے کمزوری ڈپریشن میں ہی رہنا ہے. ماں ہوتی ہے ڈپریشن میں آ جاتی ہے, میرا بچہ, میرا بیٹا اب بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے, وہ زیادہ آزاد ہوتا چلا جا رہا ہے, اب اس نے ایک لڑکی بھی چن لی ہے شادی کے لیے, اب تو وہ اس کا ہو جائے گا, میرا نہیں رہے گا. تو ماں کو کمزوری, ڈپریشن, انگزائٹی آنی شروع ہو جاتی ہے, اور پھر وہ اس کو بچے کو دوبارہ اپنی زندگی میں جیسے وہ پہلے تھا, پہلے والے کیوں نہیں ہو جاتے؟ اتنی جلدی میری بات, میں ایک دفعہ کہتی تھی بھاگ کے آتا تھا, جی ماما, اب نہیں آتا, اب تو کال بھی نہیں اٹھاتا, اب تو فون بھی نہیں اٹھاتا, کیا ہو گیا ایسے؟ اب ماں کو ایک انگزائٹی ہو رہی ہے, اس کے اندر ایک کمزوری ہے, اس کو ڈپریشن شروع ہو گئی ہے, اس کو غصہ آنا شروع ہو گیا ہے. اب اس کی ساری کمزوریاں کس لیے؟ کہ جو چیز اس کا مطلوب تھی اس سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات سکھا رہے ہیں کہ تو شاید تمہارا مطلوب غلط ہے. دیکھیں اگلی آیت میں اللہ نے یہی بات سکھائی ہے, کہتے ہیں ما قدر اللہ حق قدرہ, انہوں نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسی کہ کرنی چاہیے تھی, جیسے کہ اس کا حق تھا. کیا بات کہی اشارے میں؟ تم ہر کمزور چیز کے پیچھے بھاگتے ہو, تمہیں بھاگنا چاہیے تھا کس کے پیچھے؟ اپنے رب کے پیچھے. اپنے رب کے پیچھے بھاگتے, رستے میں نعمتیں آتی, رستے میں مشکلات بھی آتی, کبھی کبھی وہ نعمتیں تمہارے ہاتھ سے نکل جاتی, کوئی بات نہیں, وہ میرا مطلوب نہیں تھی, وہ نعمتیں تھیں, ان نعمتوں کا میں شکر گزار ہوں, میرا مطلوب میرا رب ہے. رستے میں نعمتیں آئیں گی, وہ میرا مطلوب نہیں بن جائیں گی, ان چیزوں کو میں ان کو پسند بھی کروں گا, ان سے محبت بھی کروں گا, لیکن وہ میرا فائنل مطلوب نہیں ہے. یہ نعمتیں انسان کی نعمت, اولاد کی نعمت, والدین کی نعمت, زوج کی نعمت, دوستوں کی نعمت, پیسوں کی نعمت, رشتوں کی نعمت, یہ ساری نعمتیں جو ہے نا, یہ نعمتیں ہیں, لیکن یہ مطلوب نہیں ہے, یہ اصل گول نہیں ہے. یہ آئیں گی اور یہ جائیں گی. کہ ان چیزوں کو ہم نے ایک حد تک ان سے محبت ہوتی ہے, لیکن ان سے جدائی بھی جو ہے نا وہ ہماری وجود کی انتہا نہیں ہوتی, کہ یہ نہیں ہوگی تو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے.
کچھ جی نہیں پائیں گے. اگر یہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو برداشت کر سکتی ہے نا، تو اس کے بعد وہ کسی بھی چیز کو برداشت کر سکتی ہے، کسی بھی چیز کو. اب یہ درس ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یہاں پر یہ بات سکھائی جا رہی ہے شرک تو ہے بتوں کا، لیکن اور شرک جذباتی ہو جاتے ہیں. ہم جذباتی طور پہ کسی چیز کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خطرناک باطل الہ کا جو بیان کیا ہے سورۃ الجاثیہ میں، وہ ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. تم نے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو، اپنے خواہش کو اپنا الہ بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اسے گمراہ ہونے دیا علم ہونے کے باوجود. تو اسی لیے ان آیات کو میں مثال تو کو سمجھا رہا ہوں، لیکن ان کو دل تک لے جانا، اندر تک لے جانا کہ ضعف الطالب والمطلوب، انسان اتنا کمزور نہ بن جائے کہ وہ کلیپس ہو جائے. اور پھر اگلی آیت میں کہا انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے انہیں کرنی چاہیے تھی. ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی ہے. دیکھا اس آیت میں ہمیں کمزور بتایا، اگلی آیت میں اللہ کو قوی بتایا. اور کیونکہ اللہ مطلوب ہے، تو جب مطلوب قوی ہوگا تو آپ کیا ہو جاؤ گے؟ آپ خود قوی ہو جاؤ گے. اگر آپ کا مطلوب ضعیف ہے تو آپ خود ضعیف ہو. اگر آپ کا مطلوب قوی ہے جو کہ اللہ ہے، آپ قوی ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے دلوں میں اللہ کو خود کو مطلوب بنائے اپنا.